السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امریکہ اسرائیل کی ایران پر جو جاری جنگ ہے وہ جاری ہے، مگر اس جنگ میں ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے جو F-15 طیارہ ہے، جو کہ ایک بہترین لڑاکا طیارہ ہے، اس کو مار گرایا ہے۔ ایک پائلٹ امریکہ نے بچا لیا ہے، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ کچھ مستند غیر مستند اطلاعات ہے کہ ایران نے اس جو کریو ممبر ہے، جو سیکنڈ پائلٹ ہے، اس کو اریسٹ کر لیا ہے۔ دوسرا A-10 جو طیارہ ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے ایران نے، اور جو ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کم بیش 20 جو امریکن جہاز ہیں وہ اس جنگ میں یا تو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں یا ان کو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے، اور صدر ٹرمپ کی جو تازہ ترین دھمکی ابھی سامنے آئی ہے 48 گھنٹوں والی، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے؟ خود مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاری ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، یقینی طور پر صدر ٹرمپ کا جو غرور ہے، جو ان کی ناسمجھی ہے، وہ امریکہ کو لے ڈوبی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مشرق وسطیٰ ہے بلکہ دنیا بھر میں جو جگ ہسائی ہے وہ امریکہ کی ہو رہی ہے۔ جگ ہسائی امریکہ کی ہو رہی ہے، اس کی جو پریسٹیج ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، مگر جو عام آدمی ہے دنیا بھر کے جو بیشتر جو ممالک ہیں وہ اس کو سفر کر رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز جس طرح سے بند ہے، ابھی جو فرانس نے ایک جو اپنا جہاز ہے وہاں سے نکالا ہے اور اس سے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا اس کی ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ایران نے اجازت دی ہے۔ عمومی طور پر یا بظاہر یہ تاثر موجود ہے کہ ایران نے ہی جو فرانس کا جو جہاز ہے اس کو نکالا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دیگر جو برطانیہ سمیت دیگر ممالک ہیں اور وہ بھی دریائے ہرمز سے اپنا تیل لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایران کہہ چکا ہے کہ دو ممالک جنہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، مثال کے طور پر امریکہ اور اسرائیل، ان کے جو جہاز ہے ان کو نہیں جانے دیا جائے گا، باقی ہم جو اس کو اجازت دیں گے۔ پاکستان کو بھی جو جہاز ہیں وہ قومی پرچم کے ساتھ وہ گزرے وہاں سے، ان کو اجازت ملی۔ ناظرین، یہ جو جہاز گرے ہیں یہ یقینی طور پر امریکہ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، اور ایسے امریکہ کے لیے، ایسے صدر ٹرمپ کے لیے، ان کے جو وزیر جنگ ہے، دیگر جو ان کے عہدیدار ان کے لیے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایران کی فضاؤں پر ان کا راج ہے، انہوں نے ایران کی فضائیہ، ایران کی جو بحری طاقت ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ایران کی جو تمام قیادت ایلیمینیٹ ہو گئی ہے، اور ایران کے پاس سرنڈر کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بائی دا وے، صدر ٹرمپ ابھی جو موصوف ہیں وہ ابھی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو 48 گھنٹے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے اس کے حوالے سے تو وہ کیا کریں گے، وہ مزید ایران پر حملے کریں گے۔ ایران پر حملے رکے نہیں ہیں، جب 5واں کم و بیشی ہفتہ ہو گیا ہے، اور مسلسل امریکہ اور جو ہے اسرائیل کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر ناظرین یہ تاثر ہے جنگ کے دنوں میں، جب کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ سیز فائر کیا جائے، ابھی 48 گھنٹوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ نے کہا کہ وہ 48 گھنٹے کا سیز فائر کرنا چاہتا ہے تو ایران نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے سیز فائر نہیں کریں گے، اس کے مکمل طور پر اس کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے۔ اور جو ایران کے مطالبات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں یا آئندہ دنوں میں پھر ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کمپنسیشن دی جائے ایران کو جو اس کا ابھی تک نقصان ہو گیا ہے، مگر اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس طرف نہیں آ رہے۔ جو ڈیل کی باتیں ہیں جنگ میں وہ یقیناً کمزوری کی نشانی ہے، اور صدر ٹرمپ پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے، صدر ٹرمپ کی امریکہ کا جو ایک معاشی پاور تھی، ایک جو فوجی عسکری پاور تھی، جو اس وقت اس پر زوال کے جو اثرات جو ہے وہ موجود ہو رہے ہیں، وہ یقینی طور پر وہ بہت عرصہ لگے گا اس کو ختم کرنے میں، اور یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ختم ہوں گے، یہ نہیں ہوگی، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ناظرین، جو ایران ہے وہ ایک تاثر دیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے کہ جناب ایک تو ایک کوئک اور جو ہے وکٹری ہے، اور اس کے حوالے سے تو یہ دنوں کی گھنٹوں کی بات ہے، اور شاید نیتن یاہو نے ٹریپ بھی اسی طرح صدر ٹرمپ کو کیا تھا کہ اگر امریکہ ساتھ ہوگا کہ تو یہ محض 2 یا 3 دن میں ایران جو ہے وہ سرنڈر کر جائے گا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور ہمیشہ جنگ میں اگر جب مخالف کو اگر آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان باہر کیف ہوتا ہے۔ اس میں ایک جوڑی مثال ہے، وہ گزشتہ سال جو 5 مئی کا واقعہ تھا، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو بھارت نے بھی یہی سمجھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ سرنڈر کر جائے گا، وہ بھیک مانگے گا کہ جناب اس کو امن کی بھیک دی جائے، اور پھر
جو بھارت ہے وہ اپنے ٹرم پر کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی جو صورتحال ہے وہ اس وقت ایران کی ہے کہ ایران جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، مسلسل مزاحمت کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، اور امریکہ کے جو طیارے وہ بھی گر رہے ہیں، اور جو مشرق وسطیٰ میں کہ جو ممالک سعودی عرب، یو اے ای، جو دیگر جو تمام ممالک ہیں جو امریکہ، جہاں پر امریکن اڈے ہیں، جہاں پر امریکن کی جو بزنس جو ہب ہیں، ان کو جو ہے وہ مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک یقینی طور پر جو یہ جنگ ہے یہ محض امریکہ اور اسرائیل اور ایران تک محدود، بلکہ اس کے دیگر جو خطے کے ممالک ہیں، بلکہ جیسے میں نے ذکر کیا دنیا بھر کے جو ممالک ہیں اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل اس کو حقیقی بنیادوں میں یعنی زمینی حقائق کی روشنی میں وہ اس کو نہیں دیکھیں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ دانجی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ڈیل کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کی بات نہیں کر رہا کہ جناب ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے، وہ لڑ رہا ہے۔ جیسے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو جنگ ہے یہ فائنل راؤنڈ ہے، ایران بھی یہ بات سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر اس نے کسی طور پر جو ہے کمزوری دکھائی تو امریکہ اور اسرائیل اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، بلکہ کھل کے کہنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر تمام ممالک جو ہے، بہت سارے مسلم ممالک ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ اس کو ایسا سبق سکھایا جائے یا اس کو مکمل طور پر رجیم چینج کیا جائے، تاکہ وہ ایک بالکل ایسی ریاست بن کر آ جائے کہ جو کبھی بھی مستقبل میں مزاحمت نہ کر سکے۔ یوں ایک جس کو اب کہتے ہیں کہ ایک اتحاد ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا اور امریکہ اور اسرائیل کا، وہ کر رہا ہے۔ مگر جو صدر ٹرمپ ہے اس میں سب سے زیادہ جو سٹیک ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ صدر ٹرمپ کا ہے، امریکہ کا سٹیک ہے۔ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہوتا تو یہ چیزیں مختلف ہوتی، مگر صدر ٹرمپ کی جو ان کا جو دماغی صورتحال ہے، جو ان کا جس طرح سے وہ ایک لاؤبالی طبیعت ہے، جس طرح سے وہ بار بار تواتر کے ساتھ مسلسل اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی جو ساکھ ہے، جو پریسٹیج ہے، وہ مکمل طور پر داؤ میں لگی ہے۔ اور اگر امریکہ اس جنگ کو چھوڑ کے نکلتا ہے، ناظرین یہ ہم آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایران کی جنگ ہوگی، یعنی کہ اس کو ہم یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر ایران اس میں سروائیو کر جاتا ہے، ایران کا جو رجیم ہے، جو اس کی جو انٹیگریٹی ہے، جو اس کا اتحاد ہے، جو اس کا حدود ربہ ہے، وہ مکمل طور پر رہتا ہے، تو یہ یقینی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ شکست ہوگی، اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی بھی ہوگی۔ غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، اور یہ جنگ جو طول پکڑ رہی ہے، اس کے حوالے سے خدشات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امید کی کرن ابھی تک کوئی ہمیں موجود نظر نہیں آتی۔ پاکستان اور چین کی ایفرٹ تو موجود ہے، مگر ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں دور دور تک جو ہے امن ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو یقیناً تشویشناک ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ نگہبان۔